الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے وہ پوسٹر کے ذریعے سے گروپ میں پتہ چل گیا ہوگا، بہت اہم عنوان ہے اور ایک طرح سے یہ کہیے کہ جو آیتیں ابھی آئیں گی اس عنوان میں، وہ آیتیں دعا کی شکل میں ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے۔ اور عنوان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں کی تھیں اللہ سے، اللہ نے ان دعاؤں کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ابھی تمام حجاج کرام اپنی عبادات کو انجام دے کر کچھ واپس آ گئے ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج و عمرہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ چند ایسی دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ان دعاؤں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی، ان دعاؤں کا ہی آج عنوان ہے کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں جو قرآن میں ذکر ہیں، وہ دعائیں آپ کے سامنے یا وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں اور ان چیزوں پر بھی توجہ کی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کن چیزوں کے لیے دعائیں کی۔ یقیناً ہر آدمی اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی ضروریات کی بنیاد پر دعائیں کرتا ہے اور کرنے بھی چاہیے۔ کچھ ایسی دعائیں جو ہمیشہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، مثال کے طور پر عبادت کی توفیق کے لیے دعائیں کرتے رہنے چاہیے۔ جب آدمی عبادت کرے تو صرف عبادت کر کے چھوڑ نہ دے، بلکہ اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کے لیے بھی دعا کی، صرف عبادت کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نماز کی پابندی بھی کر لی اور دیگر عبادات ہم نے انجام دے دی اور پھر ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی چھوٹی موٹی جتنی بھی عبادتیں ہم سے ہو سکی ہیں، اے اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسا ہو کہ ہم نے عبادتیں تو بہت کی لیکن اللہ نے اسے قبول ہی نہیں کیا، اگر اس میں کچھ کوتاہی رہ گئی تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، ان لغزشوں کو کیا کر دے، درگزر فرما دے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے دعائیں ہیں جو مسلسل آدمی کو کیا کرنے چاہیے، وہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایمان پر استقامت، عبادت کی توفیق، نماز کی
बाजमात अदा करने की तौफीक, बहुत सारी दुआएं हैं कि जिसको हमेशा इंसान को करते रहने चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कुछ दुआएं की हैं जो आपके सामने रखी जाती हैं, जिन दुआओं को याद करने की भी ज़रूरत है और उसे समझ कर याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इक़ामत नमाज की दुआ की, नमाज के कायम करने, उस पर पाबंदी करने की दुआ की। इससे नमाज की अहमियत उजागर होती है, नमाज की अहमियत और फजीलत उजागर होती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने लिए भी और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी क्या दुआ की कि अल्लाह उन्हें नमाज का पाबंद बना दे, इक़ामत सलात का उन्हें पाबंद बना दे। चुनांचे सूरह इब्राहीम आयत नंबर 40 यानी 40, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया, ये दुआ की कि अल्लाह मुझे और मेरे ज़ुर्रियत को क्या कर दे, इक़ामत सलात पर कायम कर, यानी उन्हें नमाज कायम करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। और फिर आगे ये भी दुआ की, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और जो दुआ हमने की उसे भी शरफ़ क़बूलियत से नवाज, यानी उस दुआ को भी तू कबूल कर ले। उसके बाद आइए, अल्लाह की और रसूल की इताअत पर भी दुआ करनी चाहिए कि हमेशा आदमी फरमाबरदार रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ के लिए भी दुआ की, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरह बक़रा में जिसका ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि आपने यूँ दुआ की, क्या कहा, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले ख़ुद और अपने बेटे के लिए दुआ की कि अल्लाह हम दोनों को क्या कर दे, तेरा फरमाबरदार बना दे। नबी है ना, और अंबिया इकराम फरमाबरदार होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या की, दुआ की कि अल्लाह हमेशा क्या रख, फरमाबरदारी के साथ रख। और हम जैसे आम लोगों को और मुसलसल इन चीज़ों के लिए दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि हम कब भटक जाएं, कब राह रात से हट जाएं, और हमारे जहन व दिमाग में शयातीन का असर कब पड़ जाए, कब वो हम पर गालिब आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अंबिया इकराम हैं, बाप भी नबी हैं, बेटे भी नबी हैं, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें तेरा हमेशा से फरमाबरदार बना कर रख। और फिर उसके बाद वसाअत के साथ दुआ की कि मेरे ज़ुर्रियत में आने वाले लोगों को भी फरमाबरदार बना। अंबिया इकराम है ना, कभी भी अंबिया इकराम ने सिर्फ अपने लिए दुआएं नहीं की, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी उम्मतों के लिए दुआएं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से हमें ये सबक लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी, नबी की इताअत के लिए भी क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। सूरह बक़रा आयत नंबर 128 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, कि ए अल्लाह हम दोनों को तेरा फरमाबरदार बना दे। हम दोनों को मतलब मुझे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में, यानी अपने बेटे के बारे में, हम दोनों को तेरा फरमाबरदार बना दे। व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और आने वाली जितनी नस्लें हैं मेरी, उन सब को भी तेरा फरमाबरदार बना दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, और फिर आगे ये दुआ की, व अरिना मनासिकना, और हमें हमारी इबादत का तरीक़ा भी बतला दे। इससे पता चलता है कि इबादत का तरीक़ा सीखना भी चाहिए, और सीखने के लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ के साथ इबादत का तरीक़ा हमें सिखा दे। क्यों? उसकी एक अहम वजह और अहम नुकात ये है कि अगर आदमी इबादत नहीं सीखा तो वो कमा हक़्क़हु इबादत का हक़ अदा नहीं कर सकता। नमाज़ें किस तरह पढ़नी है, किस तरह सुन्नत के मुताबिक नमाज़ें पढ़नी हैं, कौन सी नमाज सही है, किस तरह से रफ़ुल यदैन करनी है, किस तरह से हाथ बांधने हैं, रुकू और सुजूद किस तरह होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस बात का तकाज़ा करती है कि इन्हें सीखा जाए, और साथ साथ ये भी दुआएं की जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक सारी इबादतों का तरीक़ा सिखा दे। क्योंकि अगर इंसान ने इबादत तो की और उसका तरीक़ा अगर नहीं सीखा तो फिर वो सारी इबादतें रायगा हो सकती हैं, सारी इबादतें ज़ाय हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी कबील की इबादत हो, जिस्मानी हो, माली हो, सारी इबादतों के बारे में इल्म होना चाहिए, और उसके लिए दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें क्या कर दे, इबादत का तरीक़ा अच्छी तरह सिखा दे। दुआएं करे, फिर आदमी कोशिश भी करे। क्यों? कि अगर सिर्फ दुआएं की और सीखने की कोशिश नहीं की तो भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि दुआएं भी करे और साथ साथ
سیکھنے کی کوشش بھی کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے رب ہمیں عبادتوں کا طریقہ بھی بتلا دے، ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، نبی ہیں پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تیری رحم و کرم کے ساتھ تو ہماری طرف متوجہ ہو، یعنی ہمیں تیری رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ جب نبی کو اتنی شدت کے ساتھ نبی نے دعا کی کہ ہمیں تیرے رحم و کرم کی ضرورت ہے، تو ہمیں کتنے اپنے رب کے رحم و کرم کی ضرورت ہے، اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی کہا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ تو ہی ہے جو توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور رحم و کرم کا معاملہ بھی کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کی، صرف اولاد کے لیے نہیں، جن لوگوں کو اولاد نہیں ہو رہے ہیں وہ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں صرف نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک لمبی مدت کے بعد اولاد ہوئی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ نیک صالح اولاد کے لیے دعا کی۔ اگر اولاد نیک صالح نہ ہوں تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت انسان کو یہ اولاد عطا کی ہیں، اگر وہ نیک صالح نہ ہوں تو یاد رکھیے یہ نعمت نہیں، یہ زحمت ہو جائے گا۔ اگر اولاد نیک صالح نہ ہو تو یہ آپ کے لیے زحمت ہو جائے گا۔ یہی اولاد جو نعمت ہونی چاہیے تھی آپ کے اور ہمارے لیے دیندار نہ ہونے کی وجہ سے وہ فتنے اور آزمائش کا ذریعہ بھی بنے گا، آپ کو جگہ جگہ پر اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا بھی کرے گا، اور کئی ایسے مقامات پر جہاں آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہے دنیوی اعتبار سے بھی، وہاں پر بھی آپ کو ذلت و رسوا کر سکتی ہے یہ اولاد، اگر کیا نہ ہو، نیک صالح نہ ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک بیوی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جب آدمی شادی کرنا چاہے، ساتھ ساتھ نیک اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات آیت نمبر 100 میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کیا کہا کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، صرف اولاد نہیں وہ نیک صالح ہونے چاہیے، تاکہ کیا ہو، چونکہ نبی ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ اگر نیک صالح نہ ہو تو پھر کیسے وہ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اسے آگے کون بڑھائے، نبوت کی جو ذمہ داری ہے یا دین کو تبلیغ کرنے کی جو ذمہ داری ہے، نیک صالح ہونے کے بعد ہی اولاد وہ آگے بڑھائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، چنانچہ خوشخبری سنایا اور یہ ارشاد فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک بردبار اولاد کی خوشخبری سنائی ہے نا، جتنی اولاد دی ہم نے خوشخبری دی بردبار اولاد کی۔ اس کے بعد آئیے ہر دل عزیز کی بھی دعا کرنی چاہیے، آدمی کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ لوگ ہم سے کیا کرے، محبت کرے، لوگوں سے اچھا تعلق بنے، لوگوں سے گھل مل کر رہنے کی ہمیں توفیق ملے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہمارا ہو، لوگ بھی ہمارے ساتھ کیا کرے، اچھا رویہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو جب آپ نے کہاں چھوڑ دیا، حرم کے پاس، اور اس وقت وہاں کچھ تھا ایک دم بنجر، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی انسان نہ کوئی جانور، صرف جنگل اور ایسی بنجر جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے۔ اس وقت جب آپ چھوڑ کر لوٹ رہے تھے تو آپ نے یہ دعا کی تھی، کیا اسی چیز کی کہ اللہ تو اس جگہوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی جو عزیزی ہے یا لوگوں کی جو چاہت ہے وہ کیا کر دے، اس طرف موڑ دے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کے تئیں، یہاں کے لوگوں کے تئیں ایک محبت پیدا کر دے۔ آج ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس جگہ کے تئیں ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہاں جا سکے، ہر آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک بار نہیں ہوتی بلکہ جب آدمی ایک بار جا کے واپس آتا ہے تو چاہت اور کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ بار بار وہ جگہ کیا ہو، آئے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ ان کے لیے رزق کی اور حلال رزق کی دعا کی، اور ہم سبھی جانتے ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، جن کو جانے کی توفیق ملی ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسے کھانے کی چیزیں آپ کو میسر آئیں گی جو وہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی، دنیا کے الگ الگ کونوں سے چیزیں آتی ہیں اور وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، جب اللہ کے حکم سے دونوں کو وہاں چھوڑ دیا تو انہوں نے یہ کہا، اے ہمارے رب، میں نے اپنے ذریت کو، اپنے اہل کو تیرے حکم سے ایک بنجر زمین پر چھوڑ دیا ہے، ایک ایسی جگہ پر جہاں نہ آبادی ہے نہ کوئی چیزیں ہیں، ہم نے تیرے حکم پر اس جگہ پر کیا کر دیا؟ ہم نے چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر محترم گھر کے پاس، ہے نا۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور ہم نے اس وجہ سے چھوڑا تاکہ وہ نماز بھی قائم کرے، چنانچہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ لوگ اس طرف جانے کی چاہت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، لوگوں کے دلوں کو اس طرح کر دے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تاکہ لوگ اس طرف کیا ہو جائے۔ آج دیکھیے آپ، ہر آدمی کون ہوگا جن کے دل میں ایمان ہوگا، ان کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ وہاں جائے، ہر ایک کی ہے۔ اللہ نے ایسا کر دیا کہ اب آنے والی نسلوں تک، قیامت تک یہ چیز لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی؟ چاہت ہوگی کہ وہ وہاں پہنچے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس لیے لوگوں یہ بھی دعا کرنے چاہیے کہ لوگ آپس میں اچھے معاملات کریں، لوگوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم خیر اور بھلائی کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہیں۔ اوپر جگہ ہوگی، کافی جگہ ہوگی، سیڑھی پہ نہ بیٹھیں، آنے جانے والوں کو دشواری ہوگی، اوپر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور آگے یہ بھی دعا کر دی کہ لوگوں کی چاہت تو بڑھا دے اس جگہ کے لیے، ساتھ ساتھ انہیں تو رزق بھی عطا کرنا۔ یہ بھی دعا کی کہ انہیں حلال رزق بھی عطا کرنا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں کس طرح کے رزق لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے کھانے پینے کی چیزیں آپ کو مکہ اور مدینے میں آرام سے میسر ہوں گی۔ اس کے بعد آدمی کو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، امن و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی۔ کیوں؟ امن و سلامتی ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ نہ ہوں تو آپ شریعت کے کسی بھی احکام پر مکمل طور پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر امن و سلامتی معاشرے میں نہ ہو، شہر اور ملک میں نہ ہو، تو پھر ہم شریعت پر مکمل طور پر عمل بھی نہیں کر سکیں گے۔ امن و سلامتی نہیں ہوگی، ہماری شریعت پر دخل اندازی کی جائے گی، قرآن و سنت کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، ہماری عبادتوں کے طریقوں کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کا مشاہدہ تھوڑا بہت ہم آج کے زمانے میں دیکھتے بھی، ہمارے ملک میں خود دیکھتے ہیں کہ شریعت کے احکامات کو کس طرح سے بدلنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ امن و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ امن و سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، کہ جب امن و سلامتی ہوگی، عبادتیں بھی کھل کر کر سکیں گے، شریعت کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کر سکیں گے، قرآن و سنت نے جو طور طریقہ جینے کا، رہنے کا اور چلنے پھرنے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے، ان طریقوں پر مکمل طور پر عمل کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کی دعا کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں یہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اس شہر کو امن و سلامتی والا بنا دے۔ کیا کہا؟ اس شہر کو امن و سلامتی والا شہر بنا دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کو اور ساری دنیا کو امن و سلامتی والا کیا کر دے؟ بنا دے۔ اس کے بعد آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ شرک اور بت پرستی سے ہمیں بچا لے، یعنی شرک و بدعات اور خرافات سے ہمیں بچا لے۔ یہ بھی دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی چھوٹی سی جھلک سے بھی ہماری کیا کرے؟ حفاظت کرے۔ کیوں؟ اگر یہ آ گئی تو پھر آپ کا اس دنیا میں رہنا ہی کیا ہے؟ رائے گاں ہے، بیکار ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم نے تقریروں میں یہ سن رکھی ہیں، شرک کی جھلک اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل میں اور آپ کے اندر آئی تو آپ کا اس دنیا میں رہنا ہی کیا ہے؟ بیکار ہے۔
آپ کے لیے یہ دنیا بھی بوجھل ہو جائے گا، آخرت میں آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ کہا کہ جو آدمی شرک کے ساتھ ہی مر گیا، اللہ ساری گناہ جو ہے انسان امید کر سکتا ہے کہ اللہ کیا کر دے، معاف کر دے، لیکن شرک اللہ نہیں کرے گا کبھی معاف، کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے انسان کو، ہم میں سے ہر شخص کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے ہماری کیا کر لے، حفاظت کر لے۔ چلتے پھرتے کرنی چاہیے یہ دعا، ہے نا، چلتے پھرتے آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرما لے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی۔ سورہ ابراہیم ہی کی آیت نمبر 35 میں ہی یہ ارشاد فرمایا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میرے نسلوں کو، آنے والی اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی شرک سے ہماری حفاظت فرما لے، شرک سے ہمیں بچا لے۔ اور اس کے بعد آئیے قبولیت دعا کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کہ جب ہم دعا کریں تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ جو دعا ہم نے کی اللہ تعالیٰ اسے کیا کر لے، قبول کر لے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا وتقبل دعا، کہ ہمارے رب دعا کو میری کیا کر لے، قبول کر لے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبول عمل کی دعا کرنی چاہیے، جو ہم نے نماز پڑھی، جو ہم نے صدقہ دیا، کسی کی تعاون کیا۔ اصل میں ایک چیز اور سمجھیے، چونکہ ہم اور آپ انسان ہیں، جب بھی کوئی عبادت کرتے ہیں ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ ساری عبادتیں کیا کریں، نیت میں درستگی ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ساری عبادتیں کیا کریں۔ لیکن چونکہ انسان ہے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ آ جائے کہ پتہ نہیں کچھ دکھاوا ہو گیا، کچھ نماز میں یا کچھ عبادت میں خلل پیدا ہو گیا، خشوع خضوع میں کمی آ گئی، اس طرح کی چیزیں عبادتوں میں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں بعض دفعہ۔ تو اب عبادتوں کو انجام دینے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے بعد، اب اللہ سے یہ بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس عمل کو تو قبول فرما لے، جو عمل ہم نے کی، جو عبادتیں ہم نے کی، تو اس عبادت کو قبول فرما لے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار بنایا بیٹے کے ساتھ، تو بنا بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس دیوار کو اٹھایا اور اٹھا رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما۔ جو عمل ہم نے کی، جو کام ہم نے کیا، اسے تو شرف قبولیت سے نواز۔ اس کے بعد مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اور سورہ ابراہیم کی آیت ہے آیت نمبر 41، جس میں یہ ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری بخشش فرما، ساتھ ساتھ میرے والدین کی۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس سے پہلے بھی یہ آیت آئی تھی درس میں جس میں نے کر دی تھی، مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی تھی یہ ایک وعدے کے تحت تھا، اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اس سے برات بھی کر لی، ہے نا، انہوں نے اس سے برات بھی کر لی کہ چاہے ان کے رشتہ دار بھی ہوں، والد ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے اس کے لیے پھر مغفرت کرنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں ہیں۔ چنانچہ آدمی کو اپنے لیے، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعائیں مغفرت بھی کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عمومی طور پر دعا کی، اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی، لیکن اس سے برات کر لی تھی، اور ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کے لیے قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دے۔ اس کے بعد آئیے کافروں کے نشانہ بننے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، یعنی ان کے ساتھ خواہ مخواہ کسی چیز میں وہ نہ ہو، الجھن نہ ہو، ان کے ساتھ الجھ نہ ہو جائے، کسی چیز میں آزمائش کا ذریعہ نہ بن جائے، اس سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی دعا کی، اور یہ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم،
کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، خام خواہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو، اس دنیا میں الجھنیں ہوں، خام خواہ کہ آزمائشوں میں ہم پڑ جائیں، اس سے بچنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے یہ ارشاد فرمایا وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد علم و حکمت کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 83 میں یہ ارشاد فرمایا رب هب لي حکمہ، کہ اے میرے رب ہمیں علم و حکمت عطا فرما۔ شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ شریعت کا صحیح علم ہمیں کیا کر، تو عطا کر۔ اس کے بعد آئیے صالحین کے ساتھ رفاقت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نیک صالح لوگوں کی رفاقت دے، ساتھی بنائے، اور آخرت میں بھی نیک صالح لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرے، رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، چنانچہ سورہ شعراء ہی کی آیت نمبر 83 میں یہ ارشاد فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اور اللہ نے دعا کو قبول کرتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سنائی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 130 میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کی رفاقت ملے، تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کرے، نیک لوگوں کی رفاقت دے، جنت کے وارثوں میں بنائے جانے کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ ہمیں جنت النعیم کا وارث بنا، یعنی جنت میں داخلے کے لیے آدمی کو دعا کرنی چاہیے، قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ شعراء ہی کی آیت نمبر 87 میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن تو مجھے ذلیل نہ کر، نبی ہو کر یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تو انسانیت کے سامنے ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر، یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بھی دعا کی، اور یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول انہی میں سے بھیج جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو کیا کرے، تلاوت کرے، اور انہیں تیری کتاب کا علم دے، انہیں سکھائے اور حکمت سکھائے، اور انہیں تمام تر گندگیوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ چند دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو کیا کریں، ہم یاد کریں، اور ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں بھی عملی جامہ پہنائیں۔ اپنی ضروریات جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔